In previous video, we talked about grammatical patterns and perspective, and in this video, we would be talking about metaphor and perspective. Metaphor is usually brought under discussion with reference to literature, but linguistics throws light on it from a different perspective. Particularly, this change took place when George Lakoff and Johnson published a book in 1980, and they noticed that language is backed in metaphors. इसलिए मैं पहली मिसाल आपको लिटरेचर से दे देता हूँ, उसके बाद फिर लिंग्विस्टिक्स ने मेटाफर इस्तिआरे पर जिस तरह रोशनी डाली है उस पर बात करते हैं. Metaphor means understanding one thing in terms of another. और इसमें दो सिमेंटिक डोमेन्स होते हैं. इस एक डोमेन को टारगेट डोमेन कहा जाता है और एक को सोर्स डोमेन कहा जाता है. सोर्स डोमेन का मतलब ये है माने का एक कैटेगरी जहाँ से रिजेम्बलेंस की बुनियाद पे लफ्ज़ लिया जाता है, मीनिंग ली जाती है और टारगेट डोमेन पर अप्लाई की जाती है. जिस तरह के ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, वो शेर है और वो शेर की तरह है. Remember one thing, that metaphor and simile are basically the same thing, because both produce connections between two things. But in simile, we usually use the word as, like, and in metaphor, we do not use these words. लेकिन मेटाफर में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और सिमिली में ये इंटेंसिटी कम होती है. मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि वो शेर है और या ये कहूँ कि वो शेर की तरह है, तो ये जो वो शेर है में जो मीनिंग है ये ज़्यादा पावरफुल है बनिस्बत वो शेर की तरह है इसके. बाकी दोनों एक चीज़ है. तो या उर्दू की एक मिसाल ले ले, मित्तक़ी मीर का जो शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है. तो उसमें लब और पंखड़ी एक गुलाब की जो नाजुकी है, इस नाजुकी को बुनियाद बना के मीनिंग ली गई है पंखड़ी, गुलाब की पंखड़ी से. तो इसमें जो गुलाब की पंखड़ी है ये सोर्स डोमेन है और लब जो है वो टारगेट डोमेन है. तो एक से मीनिंग उठा के दूसरे पे अप्लाई की जाती है. या जो पहली वाली मिसाल है कि वो शेर है, तो शेर जो है वो सोर्स डोमेन है और टारगेट डोमेन वो है. इसको मेटाफर कहा जाता है. और ये क्लासिकली usually metaphor was discussed in literature, लेकिन अब इसको आम जो भी हम ज़बान बोलते हैं, उर्दू में बात करते हैं, पश्तो में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, ये ज़बान मेटाफर से अटी पड़ी है. उसकी भी अब मैं आपको मिसालें दे देता हूँ. जैसे इंग्लिश की एक मिसाल है कि he lost his keys, he lost his mind. तो he lost his mind जो है ये मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है. लॉस की ये फिज़िकल इवेंट्स है, फिज़िकल फिनोमिना है. और ही लॉस्ट हिज माइंड, ये लूज़ का लफ्ज़ जो है वो वहाँ से उठा के माइंड पे अप्लाई किया गया है. इट इज़ आ मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन. या ये कह लीजिए कि द स्टोन इज़ फॉलिंग फ्रॉम द रूफ.
یہ فزیکل ایکسپریشن ہے. فزیکل ایکسپریشن مطلب اسٹون بھی ہے, روف بھی ہے, وہ نیچے گر رہا ہے. لیکن اس کی جگہ اگر ہم یہ کہیں کہ دا پرائسز آر فالنگ, پرائسز آر فالنگ, تو یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے, کیونکہ پرائسز از ناٹ سم تھنگ مٹیریل کنکریٹ, اٹ از سم تھنگ ایبسٹریکٹ. لہٰذا فال کا جو میننگ ہے وہ وہاں سے لے کے یہاں پہ اپلائی کیا گیا ہے, اور اس سے بہت ساری مثالیں ہیں کسی بھی زبان میں کہ وہ, اس کی وجہ یہ ہے, جارج لیکف کہتے ہیں کہ انسانی دماغ جو ہے وہ فزیکل فارم میں سوچتا ہے, وہ ایبسٹریکٹ کو نہیں گریسپ کر سکتا. انسانی دماغ اتنا پاورفل نہیں ہے, یا یہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ صرف ایبسٹریکٹ سینس میں سوچیں. اس لیے اگر آپ سوچیں تو میٹافر میں ایک فزیکل کانکریٹ ڈومین ہوتا ہے اور ایک جو ہے ایبسٹریکٹ ڈومین ہوتا ہے. مثال کے طور پر تخیل کی پرواز, تو تخیل پرواز جو ہے وہ پرندے سے لیا گیا ہے, تخیل ایبسٹریکٹ ہے, دونوں کو ملا کے آسانی پیدا کی گئی ہے انسانی دماغ کے لیے کہ اس کو پروسیس کر سکے. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. میں آپ کو یہ اردو اور پشتوں کا تھوڑا سا کمپیریزن دے کے بتاتا ہوں کہ ہم اردو میں کہتے ہیں اردو کو زبان کو لگام دینا, زبان کو لگام دینا. پشتوں میں ہم اس طرح عموماً نہیں کہتے کہ جبیتا واگی واچوا, جبیتا واگی واچوا. یہ اگرچہ کمپریہنسیبل ہے, ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ پشتوں کے استعارے میں نہیں آتا. میں نے کبھی نہیں سنا اس طرح کہ یہ پشتوں کا استعارہ ہے. تو اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اردو والے کس طرح دیکھتے ہیں, ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے. زبان کو لگام دینا یعنی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ گھوڑے کی طرح, آپ کی زبان گھوڑے کی طرح چلتی ہے, یعنی ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ زبان گھوڑے کی طرح چلتی ہے, جس طرح گھوڑے کو لگام لگایا جاتا ہے اس طرح آپ اپنی زبان کو بھی لگام دے. تو میٹافور آلسو از آ پرسپیکٹیو اینڈ میٹافورز آر interwoven in any language. اچھا, اس سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ جو ٹارگٹ ڈومین اور سورس ڈومین ہے, اس میں عموماً ایک جو ٹارگٹ ڈومین ہے وہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, اور جو سورس ڈومین ہے وہ کنکریٹ ہوتا ہے, تاکہ وہ انسانی دماغ جو ہے وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے. مثال اس کی یہ ہے جیسے ہی از فائٹنگ اے وار, ہی از فائٹنگ اے ڈیزیز. سو فائٹ اور ڈیزیز جو ہے اس میں ایک استعارہ لیا گیا ہے, میننگ لی گئی ہے. جنگ کے جو الفاظ ہے فائٹ اور بیٹلڈ کی جو میننگ ہے وہ عموماً اس طرح انفیکشنز کے لیے اور ڈیزیزز کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جو ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے ود ریفرنس ٹو ڈیزیز, کہ کس طرح ڈیزیز کے ساتھ کس طرح لڑا جاتا ہے. جنگ میں تو فزیکل وہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کے پاس نیزہ ہوتا ہے یا بندوق ہوتی ہے, تو وہ تو فزیکل ایک موومنٹ ہے یا ایکشن ہے, وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن فائٹنگ اے ڈیزیز جو ہے وہ ایبسٹریکٹ فارم ہے, کنکریٹ نہیں ہے. ہم پشتوں میں کہتے ہیں, تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں. اچھا, ایک تو ہم نے یہ کہا کہ
زبان کو لگام دینا، تو اس سے پہلے میں یہ بات کہوں کہ پرسپیکٹیوز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پہلے ویڈیو میں ہم نے بات یہ کہی تھی کہ پرسپیکٹیوز جو ہے وہ ایک لینگویج اسپیکر گروپ جو ہے ان کا اور دوسری لینگویج کا پرسپیکٹیو بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. 100% نہیں ہوتے لیکن ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتے ہیں، اور اس کا پتہ آپ کو میٹافر سے چلتا ہے. جس طرح کی زبان کو لگام دینا، برائڈل یور ٹنگ، اوکے فائن، بٹ ناٹ ان پشتو. پشتو میں ہم یہ نہیں کہتے. اس طرح ہم کہتے ہیں اردو میں لب سینا، شنڈی گنڈل، لب سیے ہوئے ہیں، اگر شنڈی گنڈل دی. So shundi gandal is not a metaphor in Pashto, and even in English we do not have such kind of construction. We would have, for example, we can say tongue tied, لیکن اس میں پرسپیکٹیوز مختلف ہے. لب سینا relates to your lips and seething lips, and tongue tied, you just go inside your mouth and tongue, and then the tongue is tied. So though these constructions convey same meaning, but they have different perspective, different pictures, and they activate different pictures in your mind. اسی طرح ایک میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پخلا لاسی خودل، اس نے اردو پختو کی منگا عموماً داوایو، اس نے اپنے اس نے پخلا لاسی خودے ہو صحیح نوے، ہی واز سائلنٹ. لیکن اردو میں ہم اس طرح نہیں کہتے کہ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا، یا ہم اس کو انگلش میں اس طرح نہیں ڈال سکتے کہ ہی ہیڈ put hands on his mouth. اس طرح نہیں ہوتا. ہوں گے اس کے لیے اور بھی ایکسپریشنز ہوں گے، بٹ ود ڈفرینٹ پرسپیکٹیو. اسی طرح قلم کی زبان، دا قلم جبا، we can say two kinds of construction in Pashto and Urdu, but we cannot translate the same thing in English. We cannot say tongue of a pen. It does not convey the meaning. It would have any alternative construction in English, but with different perspective. یو بل مثال دیں پختو کې منګوایو هغه سپک کو، یعنی د هغه بزتی وکړه، هغه سپک کو، اس کی بزتی کی. اردو میں ہم نہیں کہتے کہ اس کو ہلکا کیا. This perspective is not present in Urdu, nor in English, that he was made light. We would have other constructions, metaphorical expressions in other languages, but with different perspective. So different languages convey different perspectives. آخری بات یہ ہے کہ جو لٹرری میٹافرز ہے، جس طرح کہ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اور جس طرح کی میں نے ایک شعر کہا کہ نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پھنکڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو اس میں ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کے لیے لینگویج میں کوئی دوسرا مناسب لفظ موجود نہیں ہے. جس طرح انسانی دماغ مکمل طور پہ ایبسٹریکٹ ایکسپریشنز نہیں سمجھ پاتا، یہ اس کی کمزوری ہے. اس لیے یہ میٹافر سے ہیلپ لے لیتا ہے اور ایک کنکریٹ باڈیلی ایکسپیرینسز کو لے کے ایبسٹریکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ سکے. اسی طرح جو لٹرری میٹافرز ہے ایک ڈومین سے ایک خاصیت کو اٹھا کے ٹارگٹ ڈومین پہ اب اپلائی کرتے ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لینگویج کے اندر ایسا کوئی دوسرا کنکریٹ لفظ موجود نہیں ہے کہ وہ اس کمیونیکیشن گیپ کو پورا کر سکے اور میٹافر کی ضرورت نہ پڑے. اس لیے میٹافر جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ کو بھی فل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ میٹافر جو ہے وہ کسی زبان والوں کا ایک پرسپیکٹیو پریزنٹ کرتا ہے. ایک دوسرا لفظ ہے جس کو کیٹاکریسس کہتے ہیں. کیٹاکریسس، CATACRISIS،
कैटाक्रेसिस। कैटाक्रेसिस भी फिगर्स ऑफ स्पीच है और इसको एक नुक्ता नज़र बनाने के लिए एग्ज़ैजरेटेड अंदाज में पेश करते हैं। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। मिसाल के तौर पर अ फ्लड ऑफ रिफ्यूजीज़, अ फ्लड ऑफ रिफ्यूजीज़। सो रिफ्यूजीज़ को फ्लड के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन फ्लड जो है उसके मुख्तलिफ एसोसिएटेड मीनिंग्स है। जिस तरह के फ्लड जो है वो ज़्यादा होता है, वो तबाही पे लाता है, तो इसलिए फ्लड को रिफ्यूज के साथ बांध के एक पर्सपेक्टिव पेश भी किया जाता है और लिसनर का पर्सपेक्टिव बनाया भी जाता है। इसको कैटाक्रेसिस कहते हैं। सो टुडेज वीडियो इज़ अबाउट मेटाफर एंड द पर्सपेक्टिव इट प्रेजेंट्स। थैंक यू।